انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب غیر ملکی باشندوں پر حملے سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمہ گلنسا کے دہشت گرد شاہ فہد سے گہرے مراسم نکلے۔ گلنسا کالعدم تنظیم کی تربیت یافتہ اور ذہن سازی کرنے میں ماہر ہے۔ گلنسا نے شاہ فہد کی ذہن سازی اور مصروف رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تخریب کاری کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را، کالعدم تنظیم، تحریک طالبان پاکستان، کالعدم BLA کے دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے۔ حملے میں ملوث کچھ دہشت گردوں کی بلوچستان کے راستے افغانستان فرار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ خاتون سمیت گرفتار ملزمان سے تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب غیر ملکی قافلے پر حملے میں ملوث دہشت گرد شاہ فہد کراچی میں 3 دن تک کیا کرتا رہا، خودکش دھماکے سے قبل کے مناظر سامنے آ گئے۔ سیکیورٹی اداروں کو حاصل ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد شاہ فہد نے 4 اکتوبر کو ساتھی خاتون کے ساتھ 5 بجے ہب ٹول پلازا کراس کیا اور رات 10:33 پر صدر کے ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا۔ دہشت گرد 5 اکتوبر کو صبح 10:57 پر گاڑی میں ہوٹل سے نکلا، صدر میں سونی سینٹر کراس کیا۔ خودکش حملہ آور صبح 11:02 پر امپریس مارکیٹ سے ریمبو سینٹر پہنچا، دوپہر 2:22 پر DHA فیز 1 کے سگنل پر پہنچا۔ اسے کورنگی سے خیابان اتحاد پر بھی جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں دہشت گرد کو 6:29 پر صدر زینب مارکیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد شاہ فہد 6:31 پر واپس اپنے ہوٹل پہنچا۔ دہشت گرد حملے کے روز شاہ فہد کو ہوٹل کاؤنٹر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہلاک دہشت گرد اگلے روز دوپہر 12:19 پر ہوٹل سے نکل گیا۔ دہشت گرد پیراڈائز ہوٹل، ایٹریم اور اواری ٹاور سے شارع فیصل آیا۔ خودکش حملہ آور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، باغ جناح اور دیگر جگہوں کے چکر لگاتا رہا۔ شام 4:20 پر شارع فیصل فیاض سینٹر کراس کیا۔ دہشت گرد کو بہادرآباد حرمین شریفین ہوٹل کے باہر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حملے والے روز دہشت گرد رات 9:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ دہشت گرد شاہ فہد کا ایک ساتھی پیدل ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ پینٹ شرٹ پہنے ساتھی دہشت گرد کو ایئرپورٹ پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ چینی قافلہ نکلتے ہی ایئرپورٹ میں موجود دہشت گرد نے فون پر شاہ فہد کو اطلاع دی۔ قافلہ جیسے ہی ایئرپورٹ سگنل کے قریب پہنچا تو شاہ فہد نے خودکش دھماکہ کر دیا۔ CCTV فوٹیج میں دھماکہ ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہونے والا خودکش دھماکہ 6 اکتوبر کی رات 11 بجے ہوا تھا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے حالیہ دہشت گردی کے واقعے کے تناظر میں کراچی ایئرپورٹ پر اقدامات مزید سخت کرنے کی تجویز مرتب کر لی۔ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس نے سیکیورٹی بڑھانے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے 5 نئی جوائنٹ فورس چیک پوسٹ کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ 6 اکتوبر کو ایئرپورٹ کے قریب دہشت گردی کے واقعے نے اقدامات کی کمی اور غیر متوقع واقعے سے نمٹنے کے لیے فل پروف انتظامات اور سخت حفاظتی کی ضرورت ثابت کر دی۔ دہشت گرد کی طرف سے کیا گیا خودکش حملہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعہ مکمل پیشگی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ خودکش حملہ، خاص طور پر گاڑیوں کے قافلے پر جو حملہ ہوا، اس معاملے پر اگر آئینی ہاتھوں سے نہ نمٹا گیا تو یہ سنگین معاملہ بن کر رہ جائے گا۔ تجاویز کا مقصد پہلے موجود انتظامیہ کی کمزوریوں کو دور کرنے اور جناح ٹرمینل ایئرپورٹ پر مشترکہ چیک پوسٹ سے گزرنے والے غیر ملکی قافلوں کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کرنا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سول ایویشن، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز، رینجرز اور ٹریفک پولیس کی شمولیت سے حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ مذکورہ انتظامات میں دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والے آلات، CCTV کیمروں، گاڑیوں کو ہولڈ کرنے کی رکاوٹوں اور روشنی کا انتظام شامل ہے۔ کسی بھی مشکوک گاڑی کو چیکنگ کی غرض سے متعین کردہ فاصلے پر روکنا ہوگا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹر ماہرین کو قائم کردہ چیک پوسٹ پر ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ ہوائی اڈے اور اس کے آس پاس کسی بھی مسلح شخص کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں پولیس کی نفری بڑھا دی گئی۔ ماڈل کالونی سے جناح ٹرمینل جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اسٹار گیٹ سے جناح ٹرمینل آنے والی سڑک پر ناکا لگایا گیا ہے۔ پہلوان گوٹ سے ایئرپورٹ آنے والی سڑک پر ناکا لگایا گیا ہے۔ ٹریفک کو ماڈل کالونی سے شارع فیصل کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ جناح ٹرمینل جانے والی سڑک بند ہونے سے ماڈل کالونی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ مہلکہ علاقوں سے ایئرپورٹ نکلنے والے راستوں پر ناکے یا پھر بند کیا گیا ہے۔